Assalamu alaikum. I am Ahmed Ali Naqvi and you are watching Current Affairs, a fortnightly glance with Ahmed Ali Naqvi. नाज़रीन, आज की इस एपिसोड में हम जो साल गुज़रा है 2024 इसके हवाले से मेजर जो हाइलाइट्स हैं जो हम काफ़ी अरसे से वर्ल्ड टाइम्स के चैनल के ऊपर हम प्रोग्राम करते हैं इसके ऊपर फॉर मोर देन 3-4 ईयर्स, और हम एक एनुअल रिव्यू देते हैं उन बच्चों के लिए स्पेशली जो कि 2025 में एग्जाम अपीयर हो रहे हैं या 2026 में अपीयर होंगे, या जनरल नॉलेज के लिए इफ़ यू वांट टू नो व्हाट हैज़ हैपेंड। तो इट्स काइंड ऑफ एक राउंड अप है ऑन व्हाट हैपेंड इन द लास्ट ईयर। हम तीन तरह से देखेंगे। हम पाकिस्तान के डोमेस्टिक के हवाले से बात करेंगे, फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की बात करेंगे, और ग्लोबल इश्यूज़ में जितनी मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं तीनों लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे, नेशनल लेवल पे और फॉरेन पॉलिसी लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे, इन तमाम का एक राउंड अप देंगे, उनको जस्ट एक डिस्क्राइब करेंगे व्हाट हैज़ हैपेंड और जो मेजर डेवलपमेंट्स उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं डोमेस्टिक अफेयर्स की बात करूं तो पाकिस्तान के डोमेस्टिक जो साल था वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट साल था, ख़ासकर पॉलिटिकली अगर मैं बात करूं और इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। अब अगर मैं वन बाय वन बात करूं नाज़रीन, तो सबसे पहले चूँकि साल के बिल्कुल शुरू में ही हमने देखा कि इलेक्शंस हुए फरवरी के अंदर पाकिस्तान के अंदर, एंड दीज इलेक्शंस लाइक प्रीवियस इलेक्शंस वर वेरी कंट्रोवर्शियल। इसको लेकर कंट्रोवर्सी बनी, और उसके बाद हमने देखा कि आल्दो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की गवर्नमेंट बनी, कोalition गवर्नमेंट बनी, बट उसी वजह से हम देखा कि जो मामलात थे पॉलिटिकल वो उसके वजह से वायलेंट प्रोटेस्ट भी होते रहे, बहुत सारे इस तरह के मामलात होते रहे। बिसाइड दैट हम देखा कि पीटीआई की जो एजुटेशनल पॉलिटिक्स है, जो पीटीआई की एक खासा बन चुका है, वो कंटिन्यू रही इस साल भी, और एजुटेशनल पॉलिटिक्स जो है वायलेंट प्रोटेस्ट जो हैं वो चलते रहे पाकिस्तान के अंदर। और हम देखा कि उस कॉन्टेक्स्ट में सबसे जो वर्स्ट हुए अभी रिसेंटली 26 नवंबर को जो है वो इस्लामाबाद के अंदर एक वायलेंट क्लैश हुआ बिटवीन द गवर्नमेंट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ एज वेल एज द पीटीआई वर्कर्स। इसी तरीके से हमने देखा नाज़रीन कि इस हवाले से जो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी 2023 में 9 मई का जो वाक़या हुआ था, उसके हवाले से जो बहुत से लोग अरेस्ट किए गए थे उनको सज़ाएँ मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ से सुनाना शुरू किया गया। सिविल कोर्ट की तरफ से भी कुछ सज़ाएँ हैं, बट मिलिट्री कोर्ट्स जो थी उनमें बहुत सारी सज़ाएँ अनाउंस की गई, इंक्लूडिंग दी नेफ्यू ऑफ इमरान खान साहब हसन न्याजी, उनको भी मिलिट्री कोर्ट की तरफ से सज़ाएँ सुनाई गई। बिसाइड दैट नाज़रीन, अगर मैं डोमेस्टिक के हवाले से पॉलिटिकल दूसरी बात करूँ तो हमने देखा कि जो कोalition गवर्नमेंट बनी है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं पे स्टेबिलिटी नज़र नहीं आती। हमें पीपल पार्टी और PMLN के दरमियान में कहीं ना कहीं रिफ्ट जो है वो ऑन एंड ऑफ जो है वाज़ेह होती हुई नज़र आती है। बट एट सेम टाइम नाज़रीन हम देखें तो सिक्योरिटी के हवाले से भी ये साल बहुत सिग्निफिकेंट रहा। इस साल पाकिस्तान के अंदर बहुत मेजर सिक्योरिटी ब्रीचेस हुई, सिक्योरिटी अटैक्स हुए बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, सिविलियंस के ऊपर, और दो तरह के वायलेंस हुए इंटरनली नाज़रीन। अगर मैं बात करूँ तो एक तो ऑब्वियसली बात है जो कि TTP है उसकी रीसर्जेंस जो शुरू तो 2022 में हुई थी बट वो कंटिन्यू रही, और बिसाइड्स दैट हमने कहा कि इन एडिशन टू दैट बलूचिस्तान के अंदर जो वायलेंस है वो भी बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हुआ, और ख़ासकर 26 अगस्त को जो वाक़यात हुए बलूचिस्तान के अंदर दे वर अनप्रेसिडेंटेड इन बलूचिस्तान हिस्ट्री, और उसके बाद से जो है बलूचिस्तान के अंदर एक मेजर जो है वो एक एस्केलेशन मौजूद है। सो ओवरऑल पाकिस्तान में ये साल जो था वो सिक्योरिटी के हवाले से एक इट वाज मच वर्स दैन द प्रीवियस 2 ईयर्स। और जो रिसर्जेंस ऑफ टेररिज्म की हम बात कर रहे थे और बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी की बात करते हैं तो दिस सीम्स टू बी द पीक ऑफ दैट इंसर्जेंसी दिस ईयर। बिसाइड दैट नाज़रीन, अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूँ तो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी ये साल बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। हम देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो क्राइम रेट्स हैं वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हुए। कोई बड़ा इस लेवल का वायलेंट कोई मंथ्स तो नहीं रहे, बट हमने देखा कि जो डाकुओं के अटैक्स हैं साउथ पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, दे कंटिन्यूड एंड एस्केलेटेड। तो लॉ इन्फोर्समेंट की वजह से ये साल जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहा पाकिस्तान के लिए। अब आते हैं नाज़रीन इकनॉमिक्स के ऊपर। अगर मैं इकनॉमिक्स की बात करूँ तो ये साल पाकिस्तान में रिलेटिव स्टेबिलिटी का साल था, और एटलीस्ट दी ट्रांजिशन टुवर्ड्स इकनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ हम पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं पाकिस्तान को। और हम देखा कि जब ये साल शुरू हुआ था तो सबसे बड़े इशूज़ जो थे वो इकॉनमी और इलेक्शन जो थे, दे वर द मेजर कंसर्न्स इन द बिगिनिंग, बट इलेक्शन भी हो गए, और इकॉनमी के वजह से हम देखें कि जो IMF के साथ डील है वो साइन हो गई, और वो IMF की जो डील साइन हुई उसके बाद से पाकिस्तान के अंदर एक रिलेटिव इकनॉमिक स्टेबलाइजेशन है। इन्फ्लेशन रेट जो है वो कम हो रहा है, इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, करंट अकाउंट सरप्लस में चला गया है। तो इस तरह के जो इंडिकेटर्स हैं, इकनॉमिक ग्रोथ ग्रेजुअली स्लोली पिक कर रही है, बट ऑब्वियसली इट्स अ कशियस ग्रोथ एज वेल। डॉलर रेट स्टेबलाइज है पाकिस्तान के अंदर। तो ये जितने इंडिकेटर्स हैं, मेजर इंडिकेटर्स हैं, वो रिलेटिवली स्टेबल हैं पाकिस्तान में अगर मैं इकनॉमिक वाले से बात करूँ। बट एक एडिशनल कंसर्न जो इकॉनमी के लिहाज से और कल्चरल और पोलिटिकल लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो था इंटरनेट डिस्ट्रप्शंस। इस साल डिबेट की गई कि गवर्नमेंट जो है वो सेंसरशिप पॉलिसी में, और ख़ासकर पॉलिटिकल जो एक्टर्स हैं, पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, उनको काउंटर करने के लिए एक फायर वॉल की डिबेट शुरू की गई। और उस हवाले से पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट जो डिस्ट्रप्शंस थी, जो स्लो डाउन थे, वो शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में वर्स्ट रहे हों इस कॉन्टेक्स्ट में। सो दैट इंटरनेट इशूज़ जो थे वो नॉट ओनली कन्फ्रंट एंड डिड नॉट ओनली काज
دی سوشل ایشوز, دی ہیومن رائٹس ایشوز, بٹ آلسو دی اکنامک اسپیکٹ کی وجہ سے بھی یہ اچھی کوئی امیج ریجنلی اور گلوبلی جو ہے وہ پریزنٹ نہیں کرتے. اگر میں کلچرل اور سوشل لیول میں بات کروں ناظرین, تو اس سال پاکستان کے اندر جو میجر ایشو تھا وہ آبویسلی ایک سوشل پولرائزیشن تھی بیکاز آف دا پولیٹیکل انوائرمنٹ. بسائڈ دیٹ ہم نے دیکھا کہ جو پاکستان کے اندر وومن رائٹس کی جو ایک مومنٹ ہے, وہ مومنٹ ایسا اسٹرانگ نہیں ہوتی, بٹ جو پبلک اویئرنیس ہے اینڈ پبلک سپورٹ ٹورڈز دی وومن رائٹس ہیز انکریزڈ اوور دا پیریڈ آف ٹائم ان دس ایئر ان پاکستان. اور گاڈ فاربیڈ کوئی میجر اس طرح کی ایسکلیشن پاکستان میں اس حوالے سے نہیں ہوئی. کانسٹیٹیوشنل اور لیگل حوالے سے بات کروں ناظرین, تو یہ سال سب سے امپورٹنٹ رہا. اس میں ہم دیکھا کہ جو نئی پارلیمنٹ آتی ہے تو وہ بہت سارے لیجسلیٹو ورک کرتی ہے, لیجسلیٹو رسپانسبلٹیز اٹھاتی ہے. ان میں بگیسٹ جو ڈیولپمنٹ تھی دیٹ واز کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہم دیکھا, جس کے حوالے سے الٹیمیٹلی ہم دیکھا کہ وہ جو جوڈیشل ریفارم جو تھیں یا جوڈیشل چینجز جو تھیں وہ لائی گئیں پاکستان کے اندر. بسائڈ دیٹ بہت سے لاز چینج کیے گئے, جس میں ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف کی ٹرم ایکسٹینڈ کی گئی. بسائڈ دیٹ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کے 34 کر دی گئی. اسی طریقے سے اور بہت ساری لیجسلیشن تھیں. اور لاسٹ موسٹ کنٹروورشل لیجسلیشن واز اباؤٹ مدرسہ ریفارمز, جس کو لے کے اگین ایک میجر کنسرن جو ہیں وہ پولیٹیکل لیول پہ نظر آتی ہے. تو لیگل اور کانسٹیٹیوشنلی بھی اس سال جو ہے پاکستان کے اندر میجر ڈراسٹک چینجز جو ہیں وہ نظر آتی ہیں ہمیں. اب آتے ہیں ناظرین لاسٹ پوائنٹ کے اوپر, سیکنڈ پوائنٹ کے اوپر, فارن پالیسی آف پاکستان. ناظرین فارن پالیسی آف پاکستان میں بھی بہت زیادہ ڈیولپمنٹ تو نہیں ہوئی, بٹ جو ڈیولپمنٹس ہوئیں دے ور ویری سگنیفیکنٹ ونس. ان میں اگر میں نیبرس کی بات کروں, انڈیا کی بات کروں, تو یہ سال شروع ہوا تو انڈیا میں بھی الیکشن ہونے تھے, پاکستان میں بھی الیکشن ہونے تھے. اینڈ ایٹ دا اینڈ اٹ واز بلیوڈ کہ آفٹر دا الیکشنز آر ہیلڈ ان انڈیا لیٹر ان جون, اور پاکستان میں پہلے فروری میں ہو چکے تھے. اٹ واز ہوپ کہ پاکستان انڈیا کی نارملائزیشن کی جو ایک ڈسکورس ہے وہ ایک اسٹیٹ ڈسکورس بن جائے گا. بٹ ہم نے اس حوالے سے یہ بھی دیکھا کہ جے شنکر صاحب جو ہیں وہ پاکستان کا وزٹ کرتے ہیں ایس سی او کی سربراہی کانفرنس میں. ڈسپائٹ دیٹ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان انڈیا کے درمیان میں جو ریلیشن شپ ہیں ان میں کوئی اپورڈ ٹریجیکٹری بجائے ڈاؤن ورڈ ٹریجیکٹری نظر آتی ہے. اور خاص کر جو کرکٹ کے حوالے سے انڈین کرکٹ ٹیم کا ریفیوزل ٹو کم ٹو پاکستان, بلائنڈ کرکٹ ٹیم کو ویزا نہ دینا پاکستان میں آنے کے لیے, ان کو پرمٹ نہ کرنا. تو انڈیا پاکستان میں ایک لارجلی جو ہے وہ انوائرمنٹ آف جو پاسبلٹی آف پیس تھی وہ نہیں ڈیولپ ہوئی, ڈسپائٹ کائنڈ آف لینڈ مارک وزٹ بائی دی انڈین ایکسٹرنل افیئرز منسٹر جے شنکر ٹو پاکستان. چائنا کی بات کروں ناظرین, تو چائنا کے ساتھ اس سال پاکستان میں دو بڑی امپورٹنٹ ڈیبیٹ رہیں. ایک تو آبویسلی بات ہے چائنیز کی سیکورٹی واز دا ٹاپ موسٹ امپورٹنٹ ایشو. ہم نے کہا کہ ڈزنز آف چائنیز ور کلڈ ان پاکستان ان ڈفرنٹ اٹیکس ان پاکستان, چاہے وہ بشام ہو, چاہے وہ داسو ہو, چاہے وہ کراچی ہو, بہت سے اٹیک کیے چائنیز کے اوپر, اینڈ ڈزنز آف دیم ور انجرڈ ایز ویل. اور یہ جو چائنیز کی سیکورٹی تھی دیٹ ہیز بیکیم سو امپورٹنٹ کنسرن بٹوین ان ریلیشن بٹوین بوتھ اسٹیٹس کہ انٹرنیشنل میڈیا ایون رپورٹڈ دیٹ چائنیز ہیو ریکویسٹڈ اینڈ دے ہیو ڈیمانڈیڈ دیٹ چائنیز PLA should be deployed for the Chinese security, although this is a news that Pakistani government rejected. But for the first time we have seen the Chinese boots on grounds in Pakistan reports جو ہیں وہ انٹرنیشنل کریڈیبل میڈیاز کے اندر جو ہیں وہ پبلش ہونا شروع ہوئی. بٹ ہیونگ سیڈ دس تھنگ, اس کنسرن کے باوجود ہم نے دیکھا کہ پاکستان اور چائنا میں سی پیک فیز 2 کو لے کے بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب نے وزٹ کیا ہے چائنا کا, اور پاکستان چائنیز جو پریمیئر ہیں انہوں نے وزٹ کیا ہے پاکستان کا SCO کے پلیٹ فارم پہ. اور الٹیمیٹلی پاکستان اور چائنا کے درمیان میں سی پیک فیز 2 کو اور اس کے اندر جو پروجیکٹس ہیں اس کے ریوائول کے وجہ سے جو ٹاکس ہیں وہ بڑی ڈسکشن ہوئی ہیں. اینڈ دا کک اسٹارٹ آف دا فیز 2 ہیز ہیپن ان پاکستان ان 2024. افغانستان کی بات کروں ناظرین, تو افغانستان کے ساتھ لائک لاسٹ ایئر اس سال بھی پاکستان میں چونکہ جتنے ٹیررزم کے واقعات بڑھتے رہے اس حوالے سے پاکستان اور افغانستان کے ریلیشن میں ایک تناؤ کی کیفیت رہی. اور اس میں جو کلائمیکس ہے وہ ہم نے دیکھا کہ کچھ دن پہلے جب پاکستان کیریڈ آؤٹ ملٹری اسٹرائکس ان سائڈ افغانستان پکتیکا پروونس اگینسٹ دی ہائیڈ آؤٹس آف دا TTP, ان کا جو عمر میڈیا ہے یا ان کے جو باقی ہائیڈ آؤٹس ہیں ان کے اوپر اٹیک کیا گیا افغانستان میں. ان رسپانس افغانستان ہیڈ اسٹرانگلی پروٹیسٹڈ اگینسٹ پاکستان. تو پاک افغان ریلیشن شپ میں ایک اسٹرانگ ٹینشن جو ہے وہ گرو کرتی ہوئی نظر آتی ہے اس سال, مینلی بیکاز آف دا TTP اینڈ obviously the continuing policy of Pakistan to send back the refugees in Afghanistan. بسائڈ دیٹ اگر میں ایران کی بات کروں تو ایران کے ساتھ ناظرین یہ وہ سال امپورٹنٹ تھا بیکاز دس واز دا ایئر جب ڈیڈ لائن پوری ہونی تھی پاکستان کو ایران پاکستان گیس پائپ لائن پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے کی. although we could not complete and Iran now had the right to take Pakistan to international court, potentially triggering a mechanism جس کے تحت پاکستان could be fined up to $18 billion. But so far Iran and Pakistan have not publicly stated anything on this Iran-Pakistan gas pipeline project. تو ایسا کوئی میجر ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی بیکاز ایران میں نے ایک
گورنمنٹ آئے اینڈ ایران واز بوک ڈاؤن ان دا مڈل ایسٹرن کانفلکٹ. اگر میں پاکستان US الیکشن کے حوالے سے بات کروں ناظرین تو یہ امپورٹنٹ سال تھا بیکاز عمران خان صاحب کا جو آرگومنٹ تھا کہ ان کی گورنمنٹ کو امریکنز نے ہٹایا ہے, وہ آرگومنٹ جو ہے وہ اٹ واز ٹوٹلی ریجیکٹڈ بائی PTI اٹ سیلف لارجلی. اور ہم 2024 میں دیکھا کہ عمران خان کی جو پارٹی ہے PTI دیٹ ہیز بین لابینگ ان US to quote the newly elected Trump administration to get Imran Khan to get the release of Imran Khan from the Pakistani prisons. So پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی لابینگ کو اسٹرانگ کرتی ہے ان US elections تاکہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ انٹرسٹ کو سیکیور کیا جا سکے. تو پاکستان کے اندر اس سال امریکہ کو لے کر کوئی بہت زیادہ میجر چینجز نہیں آئیں ایکسیپٹ فار دس انٹرنل پولیٹیکل ایشو. اور باقی بھی ناظرین اگر میں فارن پالیسی کی بات کروں تو سعودی عربیہ کے ساتھ ریلیشن شپ میں ایک پاسبلٹی آف گروتھ نظر آتی ہے جب ایک SIFC کے تھرو سعودی عربین جو ہے وہ کمٹ کرتے ہیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کا, اور جو اس کا جو فرسٹ فیز ہے اس میں نے کہا کہ $2 بلین کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ پاکستان کے لیے وہ اناؤنس کرتے ہیں. سیم از اناؤنس بائی دا قطر ایز ویل ایز دا UAE. Besides that, Pakistan signs the first ever free trade agreement with the Gulf Cooperation Council, the 6th member alliance in the Persian Gulf region, largely the Arab states. اب ناظرین گلوبل ایشوز پہ آئیں تو گلوبل ایشوز بڑے امپورٹنٹ تھے بیکاز اس سال دنیا میں بہت سارے الیکشنز ہوئے. مور دین 40 states have witnessed elections جس میں امریکنز بھی تھے, انڈیا بھی تھا, برٹن میں الیکشنز ہوئے, اس طریقے سے ہم دیکھیں تو ارجنٹینا میں الیکشنز ہوئے, بہت سارے ملکوں میں الیکشنز ہوئے اس سال. تو اس سال جو میجر ڈیولپمنٹ تھیں اگر میں براڈلی کہوں جو 3 میجر ریجنز تھے بڑے امپورٹنٹ تھے, ان میں سے ایک تو مڈل ایسٹ ٹاپ پہ رہے گا, دوسرا یورپ رہا, اور تیسرا جو ہے وہ انڈو پیسفک ریجن. ناظرین اگر میں یورپ کی بات کروں تو یورپ میں یوکرین وار جو ہے وہ کنٹینیو رہی, بٹ اس کے اندر ہمیں اس سال اسکلیشن نظر آتی ہے when Russians change the nuclear doctrine and the involvement of the North Korean forces on the Russian side. Besides that ہم نے کہا کہ جو رشینز ہیں دے گین آن گراؤنڈ, اور رشین کی طرف سے ICBM کا استعمال کرنا, نان نیوکلیر بٹ نیوکلیر کیپیبل میزائل کا اٹیک کرنا ان یوکرین. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں, اور کسی کا امریکنز اور برٹن کا یوکرین کو الاؤ کرنا ٹو یوز دا لانگ رینج میزائلز اگینسٹ دا رشینس, تو F-16 کا استعمال کرنے کی اجازت دینا یوکرین کو. تو ایک میجر اسکلیشن جو ہے وہ نظر آتی ہے, بٹ اس سال کے اینڈ میں یوکرین کے لیے بیڈ نیوز بیکاز ٹرمپ گٹس الیکٹڈ اینڈ ٹرمپ از لائکلی ٹو پٹ پریشر آن یوکرین ٹو گو فار نیگوسیشن ود دی پریزیڈنٹ پیوٹن, اینڈ دیئر فور یہ جو پیوٹن کا آنا ہے دس ہیز بیکم اے گیم چینجر فار یوکرین ایٹ لیسٹ ان دا اپ کمنگ منتھس. بسائڈ دیٹ ہم نے کہا کہ یورپ کے اندر جو یورپین یونین ہے اس کے اندر ہم نے کہا کہ برٹن کے اندر جو نئی گورنمنٹ آتی ہے اٹ ایکچولی از اے گورنمنٹ دیٹ وانٹس ٹو فوسٹر کلوزر ریلیشن شپ ود دی یورپینز, جو کنزرویٹو گورنمنٹ نہیں ہے, جو لیبر پارٹی ہے, اینڈ دیٹ لیبر پارٹی از آلویز ٹرائنگ ٹو پرو یورپین اور یورو سینٹرک بھی اس کو کہتے ہیں, دیٹس اے پارٹی. تو یورپ اور UK کے درمیان میں ریلیشن شپ جو ہے وہ نارملائزیشن کی طرف جانے کی ایک ڈائریکشن ہمیں جو ہے وہ نظر آتی ہے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ناظرین, یورپ میں ہم دیکھا کہ یورپین پارلیمنٹ کے الیکشنز ہوتے ہیں جس میں رائٹ ونگ میجورٹی میں آتا ہے. ایون یورپ کے اندر باقی جو ملک ہیں وہاں بھی ہمیں رائٹ ونگ کی سپورٹ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے, چاہے وہ جرمنی کے اندر لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہوں, چاہے وہ باقی الیکشنز ہوں ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے. تو یورپ کے اندر جو ہے ہمیں رائٹ ونگ اسٹرانگ ہوتا نظر آتا ہے ایکسیپٹ UK جہاں پہ جو ہے وہ لیفٹ کی گورنمنٹ یعنی لیبر پارٹی کی جو گورنمنٹ ہے وہ پاور میں آتی ہے. Middle East was the very important region in 2024. I think history میں 2024 will be remembered as a game changer event in Middle East. کیوں؟ بیکاز ناظرین 2024 میں دیکھا کہ جو ایران کا ایکسس آف ریزسٹنس ہے دیٹ از بروکن ڈاؤن. اس کے اندر چینج آتی ہے جب سیریا فالز, بشار الاسد فالز, اینڈ ہی گیو اوے ٹو دی رائز آف وٹ وی نو دی پریویس القاعدہ برانچ HTS. بسائڈ دیٹ ہم نے اس سال ایران کے اور اسرائیل کے درمیان میں ڈائریکٹ کلیشز دیکھے. پھر جو ٹاپ ایران کے ایکسس آف ریزسٹنس کے لیڈرز تھے, چاہے وہ اسماعیل ہانیہ ہوں, چاہے وہ حسن نصر اللہ ہوں یا ان کے ڈپٹی ہوں, دے آل ور کلڈ بائی اسرائیلیز آؤٹ سائڈ اسرائیل. اور اسرائیل کا جو انفلوئنس ہے وہ ہمیں بڑا سگنیفیکنٹلی گرو کرتا ہوا نظر آتا ہے اس سال میں جا کے. آلدو ایک سیٹ بیک اسرائیل کو ضرور ہوتا ہے دیٹ اسرائیل سعودی عربیہ کی جو نارملائزیشن کی ڈیبیٹ تھی 2023 کی, اٹ واز سپوز ٹو میٹیریلائز دس ایئر بٹ اٹ ڈڈنٹ ہیپن. غزہ وار وچ اسٹارٹڈ ان 2023 کنٹینیوڈ, اور اسرائیل جو ہے اس کانفلکٹ کو انفیکٹ ایکسپینڈ کرتا ہے پورے مڈل ایسٹ کے ریجن کے اندر جا کے. اب ناظرین اگر ہوں انڈو پیسفک کی بات کروں تو اس سال جنوری میں تائیوان کے اندر الیکشنز ہوئے, نئی گورنمنٹ آئی وچ از پرو انڈیپینڈنس گورنمنٹ, اور اس کے بعد سے چائنا اور تائیوان کے جو ریلیشن شپ ہیں وہ ہمیں ڈیٹیریٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. بسائڈز دیٹ ہمیں اس ریجن کے اندر نظر آتا ہے کہ جو امریکنز ہیں وہ ایک نیو کائنڈ آف کوارڈ ملٹری الائنس کی طرف جاتے ہیں جس میں فلپینز, آبویسلی بات ہے آسٹریلیا, جاپان اور US جو ہیں یہ ایک ملٹری کوارڈ کی طرف جاتے ہیں, اور جو پریویس کوارڈ تھا اس کو جیو اکنامک کی طرف ٹرن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس سال جا کے.
سو اس ریجن میں انڈو پیسفک میں جو کانفلکٹ ہے چائنا کا ورسز دا US اینڈ US الائز وہ ہمیں ایسکلیٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اور کلائمیکس آئے گا obviously جب ٹرمپ الیکٹ ہوتے ہیں. ٹرمپ تھریٹنز ٹو امپوز more sanctions on the Chinese imports, the imports coming from China, اور وہ ایک یونیفارم 60% ٹیرف کا تھریٹ جو ہے وہ کرتے ہیں ان کو. اب ناظرین میں اگر براڈر اوور آل بات کروں تو اور بھی بہت سی ڈیولپمنٹ ہوئی. ہم نے دیکھا کہ اس سال جنوری میں جو ہے وہ برکس کی ایکسپینشن ہوئی اور پاکستان اپلائڈ فار برکس ممبرشپ دس ایئر. دیٹس آلسو امپورٹنٹ فار پاکستان فارن پالیسی. SCO جو ہے وہ اس نے بیلاروس کو ایڈ کیا, اگین امپورٹنٹ بیکاز دی SCO سمٹ واز ہیلڈ ان پاکستان دس ایئر. اگین پاکستان کی فارن پالیسی کی وجہ سے بڑا امپورٹنٹ ہے. بسائڈ دیٹ ہم نے کہا کہ جو برکس ہے اس میں ایک نیو کرنسی کی بات کی گئی, ایک ڈسکشن کی گئی. تو ایک ڈی ڈالرائزیشن کا جو پروسیس ہے اس میں ہمیں ایک مزید گلوبل ایفرٹ جو ہیں وہ آتے ہوئے نظر آتے ہیں. اکنامک لحاظ سے بات کروں تو گلوبل اکنامک آرڈر میں کوئی میجر چینجز نہیں آئیں. ہم نے دیکھا کہ گلوبل اکانومی جو ہے وہ ریلیٹیو اسٹیبلائزیشن کی سال گئی ہے اس سال آفٹر 3-4 ایئرس. اور اس اسٹیبلائزیشن کا جو سال کا اینڈ ہے وہ اگین اکنامک ٹرمائل کے صورت میں کریٹ ہو سکتا ہے بیکاز ڈونلڈ ٹرمپ آئے ہیں اور ہی از بین تھریٹننگ ٹو امپوز ٹیرفس آن ایوری بڈی, الائز ایز ویل ایز دا فوز الائک, یورپ ہو یا وہ برکس کی اسٹیٹس ہوں یا وہ چائنیز ہوں, وہ ہر ایک کو تھریٹ کری, کینیڈا ہو, سب کو تھریٹ کری جا رہے ہیں. اینڈ دیٹ کریٹس اے رسک آف گلوبل اکنامک ریسیشن اور گلوبل اکنامک کرائسس ان دا کمنگ منتھس. بسائڈ دیٹ ناظرین گلوبل کلائمیٹ چینج کی بات کروں تو اس سال کلائمیٹ چینج کا سمٹ ہوا اور اس کے اندر بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ کلائمیٹ فائنانس کی ڈیل ہوئی فار دا فرسٹ ٹائم under the Paris Climate Accord, although it was not a win-win for everybody, but still the states will take it and it could be the good starting point for the transition towards clean energy. So to conclude ناظرین ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو سال تھا 2024 کا یہ بڑا ٹربولنٹ سال تھا, بلکہ انفیکٹ پچھلے 4 سال میں 2020, 2021, 2022, 2023 ریلیٹیولی نارمل تھا, بٹ 2024 اگین از ویری امپورٹنٹ. یہ وہ سال ہے جب کوئی ہمیں نئی وار شروع ہوئی نظر نہیں آتی. ہاں وار اسکلیشن ضرور ہوتی ہیں ان لائک پریویس ایئرز, بٹ وار پھر دوسری بات ہم نے کہا کہ رائٹ ونگ کا رائز ہوتا ہے تو ساتھ میں لیفٹ کی بھی ہمیں وکٹری نظر آتی ہے لائک برٹن. بسائڈ دیٹ ہمیں کلائمیٹ چینج پہ گلوبل ایفرٹس انکریز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. obviously ٹرمپ کا الیکٹ ہونا از ناٹ اے گڈ اومن, بٹ اسٹل اٹس اے پازیٹیو ٹریجیکٹری. اینڈ لاسٹلی جو مین گلوبل چینج میں اگر بات کروں جو پچھلے سالوں میں کرنٹ ڈفرنٹ تھی, دیٹ واز اکنامک ریکوری ایٹ دا گلوبل لیول. تھینک یو سو مچ ناظرین فار واچنگ دس پروگرام. kindly you can see on your screen one liner as well as list of vocabulary. اللہ حافظ.